السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹریٹی آف ورسائل ہے، جو کہ 28 جون 1919 کو ہوئی تھی۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار ہے۔ 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی اور 1918 کے لاسٹ میں اور 1919 کے جو شروعات تھی اس میں وہ ختم ہو گئی تھی۔ جنگ کو ختم کرنے کے لیے اس ٹائم پر ایک عارضی ٹریٹی کی گئی تھی کچھ وقت کے لیے، جس کا نام تھا پیس آف آرمیسٹک، لیکن یہ ایک چھوٹی سی ٹریٹی تھی جس کا کام صرف جنگ بند کرنا تھا اور پیس اسٹیبلش کرنا تھا۔ جو فل فلیش ٹریٹی تھی وہ ٹریٹی آف ورسائل تھی، جس کی وجہ سے جنگ ختم ہو گئی تھی اور جو سینٹرل پاورز تھے ان پر سینکشنز لگا دیے گئے تھے۔ ٹریٹی آف ورسائل جو ہے یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سائن کی گئی تھی۔ یہ ایک پیس ٹریٹی تھی جو جرمنی اور الائڈ پاورز کے درمیان ہوئی تھی۔ جو ٹریٹی آف ورسائل ہے یہ ایک کانفرنس میں ہوئی تھی جس کو پیس کانفرنس آف پیرس کہا جاتا ہے، جو کہ پیرس میں ہوئی تھی، جس کا ایم یہ تھا کہ سینٹرل پاورز کا فیوچر ڈیسائیڈ کیا جائے۔ ہم جو ٹریٹی آف ورسائل ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں وڈرو ولسن کے ڈاکٹرین پڑھتے ہیں۔ ہم اس کو اس لیے اس کے بیک گراؤنڈ میں پڑھتے ہیں کہ جو وڈرو ولسن نے اپنی ڈاکٹرین میں پرنسپل دیے تھے، اس کے کچھ پرنسپلز بعد میں ٹریٹی آف ورسائل کے پرنسپل بھی بنے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو وڈرو ولسن ہیں انہوں نے کیا پرنسپلز دیے تھے۔ جو یہ وڈرو ولسن ہے یہ یو ایس پریزیڈنٹ تھے۔ اچھا، ان کا جو فرسٹ پرنسپل ہے وہ پبلک ڈپلومیسی ہے۔ اب پبلک ڈپلومیسی کی ایک ٹائپ ہے جو ریفر ہوتی ہے ایفرٹس آف گورنمنٹ کو کہ وہ کس طرح انفلوئنس کرتے ہیں پبلک اوپینین کو، ادر کنٹریز کے پبلک اوپینین کو، اور وہ ویریس چینج کے ذریعے سے کلچرل ایکسچینج ہو گیا، میڈیا اور ٹریس ہو گیا، ایجوکیشن پروگرامس ہو گئے اور پبلک اسپیچز ہو گئی۔ سیکنڈ پرنسپل جو ہے وہ فریڈم آف نیویگیشن ہے۔ اس ٹائم پر جو نیویگیشن ہے وہ بہت ہی خطرناک تھی کہ کوئی ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے علاقے پر نیویگیشن کرتا تھا تو اس پر حملہ کر دیا جاتا تھا۔ تو وڈرو ولسن نے یہ پرنسپل رکھا کہ جو نیویگیشن ہے اس کو فری کر دیا جائے، مین کی کنٹریز کو ایک دوسرے کو یہ رائٹ دینی چاہیے کہ ہمارے اسٹیٹس پر آپ نیویگیشن کر سکتے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ فری ٹریڈ ہے۔ انہوں نے یہ پرنسپل دی تھی کہ جو ٹریڈ ہے اس کو ریسٹرکشنز فری بنا دیا جائے۔ فورتھ ون جو ہے وہ ڈس آرمیمنٹ ہے۔ ڈس آرمیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آرمز ہے یا اسلحہ ہے اس کے استعمال کو کم سے کم کر دیا جائے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ختم کر دیا جائے۔ جو ففتھ ون ہے امپارشل رول ان کالونیل کلیم ہے کہ جن علاقوں پر مطلب قبضہ کیا گیا ہے ان کو اپنی کالونیز بنایا گیا ہے تو ان پر جو رول ہوگا وہ امپارشل ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے ریسٹور رشین ٹیریٹریز، کہ رشیا کی جتنی بھی ٹیریٹریز اس سے لی گئی ہے وہ اس کو واپس کر دی جائے۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ بیلجیم انڈیپینڈنس ہے کہ بیلجیم کو انڈیپینڈنس دینی چاہیے، کہ جتنے علاقوں کی انڈیپینڈنس کے بات ہو رہی ہے یہ سارے علاقے اس ٹائم پر جرمنی کے پاس تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، لوگوں کو مطلب حق کی خود ارادیت دینی چاہیے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ الزائک لورین جو ہے یہ فرانس کا ایک علاقہ تھا جو جرمنی نے قبضہ کر لیا تھا کہ اس کو فرانس کو واپس دے دینا چاہیے۔ بالکان اسٹیٹس کو بھی جرمنی کے پاس تھے تو ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کو بھی آزادی دی جائے۔ اس کے بعد جو پولینڈ ہے اس کو بھی انڈیپینڈنس دی جائے، اور جو سب سے اہم پوائنٹ تھا ان کے اس تھیوری میں یا ان کی ڈاکٹرین میں وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو پیس کو اسٹیبلش کر سکے اور لوگوں کے درمیان جو کانفلکٹس ہیں ان کو سالو کر سکے۔ اب ہم آتے ہیں ٹریٹی آف ورسائلز کے پرنسپلز کی طرف کہ اس کے پرنسپلز جو مین پرنسپلز تھے وہ کیا تھے۔ اس کا جو فرسٹ پرنسپل تھا وہ یہ تھا کہ جرمنی کا جو 13% ٹیریٹری ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا الائڈ پاورز کے درمیان، جس میں ان کی 10% پاپولیشن بھی تھی۔ مین کی جتنی بھی ٹیریٹری جب اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تو ظاہر ہے کہ یہ جرمنی کی ٹیریٹری تھی تو اس پر پاپولیشن بھی جرمنی کی تھی، تو جب یہ ٹیریٹری ان کنٹریز کو دی گئی تو ساتھ میں یہ پاپولیشن بھی ان کے پاس چلی گئی۔ نمبر سیکنڈ جو ہے کہ جرمنی ہیڈ ٹو ریٹرن کول مائنز ان سار بیسن ٹو فرانس۔ یہ ایک علاقہ تھا سار بیسن، اس میں کول مائنز بہت زیادہ تھے اور یہ جرمنی نے فرانس سے قبضہ کیا تھا۔ تو اس ٹریٹی کے جو سیکنڈ پوائنٹ تھے وہ یہ تھی کہ جرمنی یہ جو علاقہ ہے یہ فرانس کو واپس کرے گی۔ نمبر تھرڈ جو ہے وہ ٹریٹی آف الزائک لورین ہے۔ جو یہ الزائک لورین ہے یہ فرانس کا ایک پروونس ہے جس پر جرمنی نے حملہ کر دیا تھا اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، تو اس ٹریٹی میں یہ کہا گیا کہ یہ علاقہ فرانس کو واپس کر دیا جائے۔ نمبر 4 جو ہے ٹو گیو اٹس
fortification along Rhine river. राइन रिवर एक रिवर था जो जर्मनी के पास था। इस ट्रीटी में जो फ्रांस था, इसने ये कहा कि जो ये राइन रिवर है हम इस पर फोर्टिफिकेशन करेंगे। फोर्टिफिकेशन का मतलब मोर्चाबंदी है कि इस पर हमारी आर्मी होगी और कोई अगर इसके करीब भी आए तो ये जंग का आगाज़ कंसिडर होगा। इसके बाद जो है 5th पॉइंट वो टू रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ ऑस्ट्रिया, कि ऑस्ट्रिया को इंडिपेंडेंस दी जाए। 6 जो है वो है कि टू री अनाउंस इट्स क्लेम ओवर इट्स कॉलोनीज इन चाइना एंड अफ्रीका, कि जर्मनी की चाइना और अफ्रीका में जितनी भी कॉलोनीज़ हैं इनको ये आज़ाद करेगा। इसके बाद जो 7th है ये कि जर्मन डिसआर्मेंट का मतलब ये है कि जर्मनी के पास कोई भी फोर्स नहीं होगी, ना आर्मी होगी, ना नेवल फोर्स होगी और ना ही एयर फोर्स होगी। अगर इनके पास कोई भी फोर्स हुई तो फिर जो एलाइड पावर्स है वो इन पर हमला करेगी। इसके बाद जो 8th पॉइंट है वो है कंडक्ट वॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्मन रूलर, कि जंग में जितने भी वॉर क्राइम्स हुई थी, कत्ल वारत हुई थी, उसको कंडक्ट किया गया या बताया गया कि ये सब जो है ये जर्मन रूलर ने किया है। इसके बाद जो 9th पॉइंट है वो है कि वॉर गिल्ट क्लॉज, इसका मतलब ये है कि जर्मनी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि जंग जर्मनी की वजह से हुई थी, जंग में जितने भी नुकसान हुआ वो जर्मनी की वजह से हुआ और इस सब की भरपाई अब जर्मनी करेगी। बस ये सारे इसके पॉइंट थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है ये बहुत ही अहम इंटरनेशनल रिलेशन में, बिकॉज इस ट्रीटी की वजह से पीस कायम हुई थी और वॉर जो थी वो ख़त्म हो गई थी और इस ट्रीटी में इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स भी प्रोवाइड किए थे।